قصہ نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کرنا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اس کام کو دین کے حوالے کرو، چنانچہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اپنی رائے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں خود کو اس امر سے دستبردار کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ عنہ انصاف سے کام لیں گے، اور اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو ان کی اطاعت کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ان کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا انصاف سے کام لیں گے، اور اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔